بدنصیبی کی پہچان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ان چیزوں کو کرتا ہے اس بندے کا جنت کے گھر کا ضامن میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کھانا کھانے کی طلب ہو تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ زیادہ کھانے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، جس سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدنصیبی لاتی ہیں، مثلاً آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے ہوں۔ دوسرا، انسان کے دل کا پتھر بن جانا، کسی غریب، مسکین اور لاچار کو دیکھ کر انسان کو ان پر رحم نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سخت دل ہو چکے ہیں۔ تیسرا، لمبی اور بیکار امید میں باندھنا کہ میں آج یہ کام کروں گا، اگلے سالوں میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تو اگلے سیکنڈ کی خبر تک نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگلا سانس بھی لینے دینا ہے یا پھر ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ جدید دور میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے۔ ہم کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم آخرت کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت پاس آیا، اس نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو جمع کر لینا۔ جس دن تیز آندھی چل رہی ہوگی میری راکھ کو اس دن ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا اللہ تعالیٰ، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا کہ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا جس کی وجہ سے اس نے سب کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے جب تک وہ اپنے مالک کے پاس نہیں آتا ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ 3، مست شرابی جب تک اس کی شراب کا نشہ نہ اتر جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کی ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ عورت کے والدین سے بھی زیادہ شوہر کا اس عورت پر حق ہوتا ہے۔ اگر مذہب میں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا ہے وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت کے لیے جنت اور جہنم اس پر ہی حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنے مرد کو راضی کر کے جنت اور اس کو ناراض کر کے جہنم حاصل کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا گھر خدا جنت میں بنائے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جھگڑا چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ نمبر 2، وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس بندے کے لیے بھی جو مذاق میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، جنت میں ایک گھر کا ضامن ہو جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ کام کرنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے سورج نکلنے کے درمیان سونا۔ نمبر 2، نماز پابندی اور وقت پر ادا نہ کرنا۔ نمبر 3، سستی کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔
नंबर 2, अपने गुनाहों पर बहुत ही ज़्यादा पशेमान होना। नंबर 3, हर वक्त खैरात करते रहना। नंबर 4, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करना। 4 काम करने से इंसान के चेहरे की रौनक जाती रहती है। 1, झूठ बोलना। नंबर 2, दूसरों की इज्जत ना करना, किसी गलत चीज़ पर इसरार करना। नंबर 3, कम इल्म होने के बावजूद भी बहस व मुबाहिसा करना। नंबर 4, किसी गलत चीज़ को भी बाकी से करना। मेहमान नवाजी के अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात रखे हुए हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना अल्लाह ताला के प्यारे बंदों का शीवा है। इस्लाम में मेहमान नवाजी को बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। अल्लाह ताला ने मेहमान का एहतराम करने को खास ताकीद की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर यकीन करता है, उस बंदे को मेहमान की तकरीम करनी चाहिए, उसको इसका हक अदा करना चाहिए। पूछा गया कि इसका हक क्या है? फरमाया गया कि 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफत 3 दिन के लिए है। इसके बाद सदका व खैरात। और मुस्लिम की रिवायत में है, किसी मुसलमान के लिए इजाज़त नहीं कि वो अपने भाई के पास इतना ज़्यादा ठहरे हत्ता कि उसे गुनहगार कर दे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, गुनहगार कैसे करेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास ठहरे रहे और उसके पास कोई चीज़ ना रहे जिसके साथ वो उसकी मेहमान नवाजी करे। जादू से हिफाजत का बहुत ही मुजर्रब नुस्खा, रोज़ाना बिला नागा ये 8 अमाल कीजिए। अगर आप पर किसी ने जादू किया हो तो वो जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी आप पर जादू का असर नहीं रहेगा। नंबर 1, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नंबर 2, सूरह फातिहा 3 बार पढ़ लीजिए। नंबर 3, 4 कुल 3 बार पढ़ लीजिए। नंबर 4, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लीजिए। आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप पर किसी जादू का असर नहीं होगा। अगर आप पर जादू है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।